السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بول میرے نادان بیٹے کہ تیری مجبور ماں کے پاس اس دیوانگی کو برداشت کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ سعدیہ خانم کا کرب ناقابل بیان تھا۔ یاسمین میری بہن ہے۔ آخر ایک طویل وقفے کے بعد کامران نے سکوت توڑا۔ اس کی آواز کی لرزش صاف نمایاں تھی۔ نہیں، رشتہ ختم ہو چکا، سعدیہ خانم نے انتہائی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ رشتے ختم نہیں ہوتے۔ شجاع الدین کامران نے ایک بار پھر وہی طفلانہ ضد کی۔ جب کوئی تجھ سے رشتہ قائم رکھنا نہیں چاہتا تو پھر تجھے اصرار کیوں ہے؟ سعدیہ خانم نے حقائق کا چہرہ بے نقاب کرتے ہوئے کہا۔ اہل غیرت اس کو بھیک کہتے ہیں۔ قائم خان تیرے گداگرانہ وجود کو بھی برداشت نہیں کرتا اور تو مسلسل اپنا دامن پھیلا رہا ہے۔ خدا کی قسم کامران، میں نے آج تک تجھ جیسا بھکاری نہیں دیکھا۔ کیسا راجپوت ہے یہ سلوک تو کوئی اچھوت بھی گوارا نہیں کرے گا۔ رشتہ اسے کہتے ہیں کہ اگر تو ان کی طرف ایک قدم بڑھتا تو وہ 2 قدم آگے آ کر تیرا استقبال کرتے، تیرے راستے میں اپنی آنکھیں بچھا دیتے، مگر میں برسوں سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ تجھے بھیک کے لائق بھی نہیں سمجھتے۔ سعدیہ خانم نے کامران کی غیرت قومی پر ایک کاری ضرب لگائی جس کی تکلیف سے وہ تڑپ اٹھا۔ میں نے بھی اس رشتے کی زنجیر کاٹ کر پھینک دی ہے۔ کامران کا لہجہ بھی شرر بار ہو گیا تھا۔ پھر اس طرف بار بار کیوں دیکھتا ہے؟ سعدیہ خانم بیٹے کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سراسیما سی نظر آنے لگی۔ رشتوں کی راکھ میں کیا ڈھونڈ رہا ہے میرے بچے؟ وہاں کوئی دہتا ہوا انگارہ تو کجا، دم توڑتی ہوئی چنگاری بھی موجود نہیں۔ نہیں ماں، آپ کی نظر کمزور ہے، شجاع الدین کامران نے پرزور لہجے میں کہا۔ ابھی اس راکھ کے درمیان ایک شعلہ موجود ہے۔ میں اس شعلے کی نسبت سے قائم خان راجپوت کی حویلی کی طرف دیکھتا ہوں۔ کیسا شعلہ؟ سعدیہ خانم چونک اٹھی۔ میری محبت کا شعلہ۔ کامران بے اختیار ہو گیا، مگر فوراً ہی احساس ندامت سے اس کی گردن جھک گئی اور چہرے پر گہری سرخی پھیل گئی۔ تیری محبت؟ سعدیہ خانم نے استفہامیہ انداز میں کہا۔ اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ تجھے جو کچھ کہنا ہے بے جھجک ہو کر کہہ دے۔ سعدیہ خانم کی آواز معمول سے زیادہ تیز تھی۔ آج حد ادب قائم نہیں۔ میری طرف سے تجھے اظہار رائے کی پوری آزادی ہے۔ کامران نے سنبھلنے کی کوشش کی اور پھر بہت آہستہ لہجے میں کہنے لگا، وہ یاسمین خانم ہے، قائم خان راجپوت کی بیٹی۔ میں نے آگ کی آغوش میں آج تک گلاب کا کوئی پھول کھلتے نہیں دیکھا۔ سعدیہ خانم کا لہجہ نہایت تضحیک آمیز تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کامران کہ میں کس طرح تیری کم نظری کا ماتم کروں۔ تجھے اس لڑکی سے خوش گمانی ہے جس نے قائم خان راجپوت کے سائے میں پرورش پائی ہے۔ جب تو اس سے بچھڑا تھا تو یاسمین کی عمر 4 سال تھی۔ اب وہ 20-21 سال کی ایک ہوش مند لڑکی ہے۔ 17 سال تک اس نے تیرے باپ، تیری ماں اور تیرے خلاف ترتیب دی جانے والی نفرت و حقارت کی ایک طویل داستان سنی ہے، اور جس کے کسی لفظ سے وفا کی خوشبو نہیں آتی، پھر اس کے دل میں تیری محبت کا کوئی نقش کس طرح زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر حالات کے گرد و غبار میں وہم و گمان کی کوئی لکیر ابری بھی ہوگی تو حادثات کی ہواؤں نے اسے مٹا دیا ہوگا۔ تو آج تک اس فریب کے سہارے زندہ ہے۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ سعدیہ خانم کے لہجے میں شدید حیرت بھی تھی اور بے اندازہ کرب بھی۔ شجاع الدین کامران کسی وحشت زدہ کی طرح اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اسے سعدیہ خانم کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بچپن کے موسم کی ایک ہلکی سی دھند کو تو نے سورج کی تیز روشنی کیسے سمجھ لیا کامران؟ سعدیہ خانم دوبارہ بیٹے سے مخاطب ہوئی۔ اور اس فانی دنیا میں تو سورج کی روشنی بھی پائیدار نہیں، شام ہوتے ہی وہ بھی کہیں روپوش ہو جاتا ہے۔ نہیں ماں، آپ میرے حق میں زیادتی کر رہی ہیں، آخر کامران نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ تو شبنم کے چند قطروں کی بات کر رہا ہے جو دھوپ کی ہلکی سی تپش بھی
برداشت نہیں کرتے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو 17 سال سے آگ کا طوفان آیا ہوا ہے بیٹے، فضاؤں سے انگارے برس رہے ہیں۔ کیا ڈھونڈ رہا ہے میری جان؟ اب تو کچھ بھی نہیں بچا ہوگا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ کہتے کہتے سعدیہ خانم کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ مادر گرامی، آپ کے اندازے غلط ہیں۔ شجاع الدین کامران نے ماں کی پیش کردہ تمام حقیقتوں کو جھٹلا دیا۔ آپ نانی نانا اور ماموں کے سنگ دلانہ طرز عمل کے باعث اس گھر کے تمام افراد سے خفا ہو گئی ہیں۔ یاسمین بھی آپ کے جذبات غضب کا شکار ہے۔ آپ اس سے حسد رکھتی ہیں۔ اپنے دل کے خلاف گواہی دینے پر کامران بھی ماں سے ناراض ہو گیا تھا اور اس نے ماں کے مقدس رشتے کو پامال کر ڈالا تھا۔ یہ تو کہہ رہا ہے کامران؟ سعدیہ خانم نے مبہوت ہو کر کامران کی طرف گھبرا کر کہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاندانی حالات کے سبب آپ کا دل یاسمین کی طرف سے صاف نہیں ہے۔ ایک نوجوان عاشق نے مردم گزیدہ اور جہاں دیدہ ماں کو الفاظ کے پیچ و خم سے بہلانے کی کوشش کی۔ میرا دل آئینے سے بھی زیادہ شفاف ہے کامران، سعدیہ خانم نے پہلی بار اپنی ذات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر میرا بھائی اور بھاوج ماضی کے جرائم کے باوجود مجھ سے معذرت کا ایک لفظ کہہ دیں تو میں انہیں معاف کر سکتی ہوں، مگر وہاں تو آج بھی گناہوں پر اصرار ہے، صفاقی اور ظلم کی تکرار ہے۔ شجاع الدین کامران کچھ دیر کے لیے شرمندہ نظر آنے لگا۔ میں یاسمین سے حسد نہیں رکھتی، تجھے زمانے کے نئے فتنوں سے بچانا چاہتی ہوں۔ سعدیہ خانم نے دل پر جبر کر کے اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ وہ دنیا پرست ماں باپ کی بیٹی ہے۔ اس کی سماعتوں میں 21 سال تک خود غرضی اور تجارت کا زہر ٹپکا ہے، اور اب وہ خود بھی مجسم زہر کا ایک پیالہ بن گئی ہے۔ اسے تجھ جیسا جو مرد بھی چھوئے گا ہلاک ہو جائے گا۔ وہ خالص سود کی کمائی پر پلنے والے تاجروں کی بستی میں رہتی ہے۔ اسے کوئی تاجر ہی راس آ سکتا ہے۔ شجاع الدین کامران جیسا احمق نوجوان نہیں جسے نہ اپنی صبح کا پتہ ہے اور نہ شام کی خبر۔ سعدیہ خانم نے بڑے جارحانہ انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ یاسمین نہیں بدل سکتی مام، یہ میرا دل کہتا ہے۔ کامران کے جذبات نے عقل کا فیصلہ سننے سے انکار کر دیا۔ سعدیہ خانم سوچنے لگی۔ ایک دیوانے پر ہوش و خرد کی باتوں کا کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا تھا۔ مجبوراً اس نے اپنی گفتگو کا زاویہ بدل ڈالا۔ میں کچھ دیر کے لیے تیرا دعویٰ تسلیم کیے لیتی ہوں، مگر مجھے اتنا تو بتا دے کہ کیا کبھی تو نے اپنے لیے یاسمین کو بے قرار پایا ہے؟ کیا کبھی وہ ان 17-18 سالوں میں تیرے گھر آئی ہے؟ تیرے غموں پر اپنے کچھ آنسو برباد کیے ہیں اور کبھی تجھ سے زبانی ہمدردی کا اظہار کیا ہے؟ میرے سامنے صرف ایک مثال پیش کر دے، میں اپنے سارے الفاظ واپس لے لوں گی اور اعتراف کر لوں گی کہ میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے اور ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہ غلط تھا، اور جو کچھ سوچا وہ ایک مخبوط الحواس عورت کا واہمہ تھا۔ آپ خوب جانتی ہیں کہ یاسمین کتنی مجبور ہے۔ عاشق کو ایک بار پھر اس کے دل نے فریب میں مبتلا کر دیا۔ ہاں، میں اس کی مجبوریوں سے واقف ہوں۔ سعدیہ خانم کا لہجہ مصلحت آمیز تھا۔ میں جانتی ہوں کہ ایک مسلمان دوشیزہ کتنی مجبور ہوتی ہے، مگر جب یاسمین کے باپ کے حکم پر تجھے زدو کوب کیا جا رہا تھا، اس وقت اس نے اپنے کسی تاثر کا اظہار کیا تھا؟ اس نے اپنے بے رحم باپ سے کہا تھا کہ وہ تجھ پر ظلم و تشدد نہ کرے؟ سعدیہ خانم نے بڑا عجیب سوال کر دیا تھا۔ کامران بدحواس نظر آنے لگا۔ اس کے پاس ماں کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا وہ اپنی تماشا گاہ سے باہر آئی، اور کیا اس نے ستم گروں کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روکنے کی کوشش کی؟ اہل درد تو کسی جانور کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بھی برداشت نہیں کرتے، اور تو آخر ایک انسان تھا۔ سعدیہ خانم نے اپنے جذباتی بیٹے کو عقل اور دلائل کی زنجیروں میں جکڑ لیا تھا۔ یہاں بھی اس کی مجبوریاں دامن کش تھیں۔ کامران ابھی تک دل شوریدہ کے حصار سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اسے مجبوری نہیں کہتے فرزند۔ سعدیہ خانم کے لہجے کی جارحیت دوبارہ عود کر آئی تھی۔
یہ رشتوں کے ٹوٹ جانے کا کھلا ہوا اعلان ہے جسے تیرے کان سننا نہیں چاہتے۔ تیری ذات یاسمین کے لیے ایک دلچسپ تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر وہ لوگ تجھے قتل بھی کر دیتے تو اس کی بے نیازی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر تیری لاش بھی قائم خان راجپوت کی حویلی کے دروازے پر پڑی رہتی تو یاسمین کی خوابگاہ ناز کے پردوں میں کوئی جنبش نہیں ہوتی۔ میں تجھے کیسے سمجھاؤں میرے بیٹے، کیسے سمجھاؤں؟ یہ کہہ کر سعدیہ خانم نے کامران کی طرف سے منہ پھیر لیا اور دیوار سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ایک ایسی شکستہ اور نڈھال عورت نظر آ رہی تھی جیسے اس کی زندگی کا آخری سہارا بھی چھن گیا ہو۔ کامران کچھ دیر تک اپنی نیم جاں ماں کو خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر غصے میں بھرا ہوا مکان سے باہر چلا گیا۔ اس کے وحشی دل نے عقل و ہوش کی کسی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ دوسرے دن طلوع ہونے والا سورج بڑی المناک خبر لے کر آیا۔ صبح ہوتے ہی چند سپاہی آئے اور شجاع الدین کامران کو پکڑ کر لے جانے لگے۔ سعدیہ خانم نے ان کی بہت منت و سماجت کی۔ پھر کہیں جا کر سپاہیوں نے بتایا کہ اس کے بیٹے پر چوری کا الزام ہے۔ یہ الزام اس قدر عجیب تھا کہ سعدیہ خانم فریاد تک نہ کر سکی، بس حیرت سے اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، جسے بیڑیاں پہنا کر بے دردی کے ساتھ کھینچا جا رہا تھا اور جو انتہائی تلخ لہجے میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں چور نہیں ہوں، میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ محلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے اور کامران کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ اس کی بے گناہی پر یقین رکھتے تھے مگر اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دے سکتے تھے۔ آمرانہ نظام کی یہی دین ہوتی ہے کہ جذبے سینوں میں تڑپتے تڑپتے مر جاتے ہیں لیکن زبانوں پر نہیں آتے۔ پھر شجاع الدین کامران کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ زور و شور کے ساتھ مقدمہ چلا۔ نقلی مدعی نے اپنے مجرم کو پہچان لیا، جھوٹی گواہیاں سامنے آئیں اور بالآخر کامران کو 2 سال کی سزا سنا دی گئی۔ سعدیہ خانم سر عدالت پیٹتی رہی کہ اس کا بیٹا بے گناہ ہے، مگر قاضی کو جو شہادتیں درکار تھیں وہ اسے مل چکی تھی۔ ظاہری انصاف کے تقاضے پورے ہو چکے تھے، اس لیے کامران کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ سعدیہ خانم جانتی تھی کہ اس منصوبے کے پیچھے کس کے ہاتھ گردش کر رہے ہیں۔ قائم خان راجپوت نے ایک بار پھر کامران کے جسم کو نئے انداز سے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اپنے سرکش بھانجے کو یاسمین کے راستے سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر کامران کو قتل بھی کیا جا سکتا تھا، مگر اس کھلے تشدد میں قائم خان کو اپنی رسوائی کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے وہ بہت دبیج پردوں میں کامران سے انتقام لے رہا تھا۔ سعدیہ خانم اپنے بھائی کی اس وحشیانہ کارروائی کو سمجھ چکی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ کئی راتیں بڑے کرب کے عالم میں جاگ کر سوچتی رہی کہ بیٹے کی بے گناہی پر کس کے سامنے فریاد کرے۔ قاضی عدالت نے اسے یہ کہہ کر مایوس کر دیا تھا کہ تمام شہادتیں کامران کو مجرم ثابت کر رہی ہیں۔ پھر اچانک ان اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن ابھری اور سعدیہ خانم کا ڈوبتا ہوا دل ٹھہر سا گیا۔ اس نے سلطان ناصر الدین محمود کے عدل و انصاف اور رحم دلی کے بے شمار واقعات سنے تھے۔ انہی واقعات کی شہرت نے سعدیہ خانم کو بھی سہارا دیا اور اس کی امید بن گئی کہ اگر کسی طرح وہ سلطان کی بارگاہ تک پہنچ جائے تو کامران کو زنداں کی تاریکیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ اس خوش آئند تصور نے سعدیہ خانم کو مزید ایک رات سونے نہیں دیا۔ پھر جب طویل اور اذیت ناک انتظار کے بعد صبح ہوئی تو وہ دیوانہ وار قصر سفید کی طرف بڑھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اس کے ہاتھ ایک بار زنجیر انصاف کو چھو لیں اور سلطان ناصر الدین محمود اس پر کیے جانے والے مظالم کی رواداد سن لے، مگر قائم خان راجپوت کا منصوبہ اپنی جگہ ہر اعتبار سے مکمل تھا۔ سعدیہ خانم کئی ماہ تک شاہی محل کے دروازے پر پہنچ کر ناکام و نامراد واپس آتی رہی۔ اس نے دربانوں سے بڑے عاجزانہ لہجے میں درخواست کی، مگر کوئی دل بھی نہیں پگھلا کہ ہر دل پر قائم خان راجپوت کے اقتدار کے پہرے تھے۔ جب مجبوریاں اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو بیٹے کی محبت
سعدیہ خانم کو اس سفاک بھائی کے دروازے پر دوبارہ لے گئی جس نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے خون کا ایک ایک رشتہ توڑ ڈالا تھا۔ قائم خان جانتا تھا کہ بہن اس سے ملنے کے لیے کیوں آئی ہے۔ اپنی جفاکاریوں کو چھپانے کی غرض سے اس نے سعدیہ خانم کو گھر کے اندر آنے سے روک دیا۔ ایک غمزدہ ماں اور ایک شکستہ جاں بہن بھائی کے دروازے پر بہت دیر تک کھڑی رہی، مگر محافظوں نے اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ شدت اضطراب میں سعدیہ خانم نے کئی بار سوچا کہ وہ چیخ چیخ کر تمام لوگوں کو قائم خان کی داستان کا ایک ایک حرف سنا ڈالے، مگر اپنے ہی خاندان کی رسوائی کے خوف سے اس نے زبان کو اتنی سختی سے دبا لیا کہ ہونٹ خون دینے لگے۔ مہینے میں ایک بار سعدیہ خانم کو بیٹے سے ملنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ کئی مرتبہ اس نے کامران سے روتے ہوئے کہا، بیٹے شاید میرے مقدر میں یہی ایک اعزاز باقی رہ گیا تھا کہ رائے نعیم الدین ذیشان کے وارث کو چور قرار دے کر قید خانے کے سپرد کر دیا جائے۔ کامران اپنی ماں کی دل فگار باتیں سنتا رہتا اور پھر جب بھی اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوتی تو بس ایک ہی جملہ دہراتا، مام ذرا زندہ کھلنے تو دو، پھر آپ کا یہ ناکارہ بیٹا اس دنیا کے تمام قرض اتار دے گا۔ میں دیکھوں گا کہ قائم خان راجپوت کتنے پردوں میں چھپے گا۔ وقت کا نشتر تو آہنی دیواروں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اسیری کے زمانے میں ایک دن ایک نوجوان شجاع الدین کامران سے ملنے کے لیے آیا۔ کچھ دیر تک کامران آنے والے کو نہیں پہچان سکا، مگر جب اس نے اپنے حافظے پر زور دیا تو ماضی کا ایک ایک دھندلا نقش روشن ہو گیا۔ وہ نوجوان شجاع الدین کامران کا ہم مکتب تھا۔ مولانا شمس الدین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا ہونہار شاگرد، ایک غریب خاندان کا لائق فرزند، ایک ترک سپاہی کا بیٹا کمال الدین احمد۔ عمر میں شجاع الدین کامران سے کمال الدین احمد 2-3 سال بڑا تھا۔ مولانا شمس الدین کمال احمد کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ کمال مولانا کی درسگاہ کا سب سے ذہین طالب علم تھا۔ آج طویل عرصے کے بعد کامران نے اپنے بچپن کے ایک ساتھی کو دیکھا تھا۔ انتہائی ناسازگار فضا میں بھی کمال احمد کو دیکھ کر کامران کے ناراض چہرے پر زندگی کی تازگی و شادابی کا رنگ ابھر آیا تھا۔ تم کیسے ہو کمال الدین احمد؟ کامران نے بچپن کی یادوں کا سہارا لے کر اسی معصوم اور سادہ لہجے میں سوال کیا۔ وقت بہت کم ہے میرے بھائی کامران، مگر مختصر بتائے دیتا ہوں کہ استاد گرامی کے انتقال کے بعد میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ہانسی چلا گیا تھا۔ وہاں میرے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں۔ چند روز پہلے دہلی آیا اور پھر تم سے ملنے ملاقات کرنے تمہارے گھر گیا تو اس ناخوشگوار واقعے کی اطلاع ملی۔ کمال احمد، تمہیں یہاں آتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوئی؟ شجاع الدین کامران نے ایک چبھتا ہوا سوال کیا۔ میں تم سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ تم نہیں جانتے کہ میں بڑی سفارشوں کے بعد تم تک پہنچا ہوں۔ مجھے ملاقات کے لیے چند لمحے دیے گئے ہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ ان لمحوں کو برباد نہ کرو، اور یاد رکھو کہ دوستوں سے ملنے کے لیے کسی خاص مقام اور رعایت کا تعین نہیں کیا جاتا۔ میری نظر میں گھر اور قید خانہ دونوں برابر ہیں۔ میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ تم اپنے ماموں کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ زندگی میں اور بھی خوبصورت راستے ہیں، قدم تو بڑھاؤ۔ بے شمار راہیں تمہارا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ ابھی کمال الدین احمد کے لہجے کی گونج باقی تھی کہ کامران کی غضبناک آواز ابھری، تو آخر تم بھی قائم خان راجپوت کے نمائندے نکلے۔ واپس لوٹ جاؤ کمال الدین احمد، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ تم مولانا شمس الدین کے شاگرد ہو؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ شجاع الدین کامران غصے سے کانپنے لگا۔ میں مولانا شمس الدین ہی کا شاگرد ہوں اور مجھے اس نسبت پر فخر بھی ہے۔ نوجوان کمال الدین احمد نے کسی اشتعال کے بغیر کہا، میں کس کا نمائندہ ہوں اسے جانے دو۔ تم بس اتنا سمجھ لو کہ میں نے یہاں آنے سے پہلے تمہاری والدہ محترمہ سے ملاقات کی تھی۔ وہ تمہارے اندازے سے بھی کہیں زیادہ غمزدہ ہیں، پریشان ہیں۔ انہیں مزید کوئی دکھ نہ پہنچاؤ، تکلیف اور آزار نہ پہنچاؤ کہ اس طرح تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ وہ جس طرح کہتی ہیں
اسے کسی حجت کے بغیر مان لو۔ قائم خان راجپوت کی حویلی میں دنیا کا بہترین خزانہ بھی پوشیدہ ہو تو اسے ٹھوکر مار دو کہ تمہاری ماں کی یہی مرضی ہے۔ میں اپنے سینے میں کسی خزانے کی ہوس نہیں رکھتا۔ کامران مشتعل ہونے کے سبب کمال احمد کی بات سمجھنے سے عاجز تھا۔ میں نے مثال دینے کے لیے خزانے کا لفظ استعمال کیا تھا۔ کمال الدین احمد نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، کامران، اپنی زندگی خراب نہ کرو کہ تمہارے خلاف اٹھنے والے بہت طاقتور ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجرم نہیں ہو، مگر عدالت نے اہل دنیا کو جو داستان سنائی ہے اس نے تمہیں ایک داغدار انسان بنا دیا ہے۔ میں کسی کے سامنے اپنی پارسائی کا دعویٰ بھی نہیں کرتا۔ اب میں ان داغوں کو اپنے بدن پر سجا کر پاکیزہ کرداروں کی محفل میں جاؤں گا۔ مجھے نصیحتیں مت کرو کہ میری سماعت بہت زخم خوردہ ہے۔ تمہیں میری بربادیوں کا ماتم کرنے کی بجائے سلطان ناصر الدین محمود کو مبارکباد پیش کرنا چاہیے کہ اس کی مملکت عدل و انصاف سے بھر گئی۔ سلطان پر الزام تراشی نہ کرو کہ وہ ایک شریف النفس انسان ہے۔ کمال الدین احمد نے کامران کے ذہن پر چھائے ہوئے غبار کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ انہیں کیا خبر کہ کرسی انصاف پر بیٹھنے والوں نے اپنے نفس کی غلامی اختیار کر لی ہے، پھر عدالت کی بنیاد کیوں ڈالی تھی اور کرسی انصاف کو کیوں سجایا تھا۔ کامران کے غصے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اگر اسلام کے نام پر بھی یہی ظلم روا رکھنا تھا تو پھر برہمنوں کی حکومت میں کیا خرابی تھی؟ عدالتوں کی جگہ مذبح خانے کھول دیے جاتے۔ اچھوت نہ سہی مسلمان سہی، انسان کو قتل ہونا ہے، قتل ہوتا رہے گا۔ کامران کے سوچنے کا انداز مکمل طور پر باغیانہ تھا۔ کمال الدین احمد حیرت و کرب کے ساتھ اپنے بچپن کے دوست کو دیکھتا رہا، جس کے ذہن پر منفی خیالات نے یلغار کر دی تھی اور جہاں اندھیروں کے سوا کسی چیز کا نام نہیں تھا۔ تم چلی جاؤ کمال اور کسی مکتب میں اپنی تعلیم مکمل کرو۔ میں بھی کسی زنداں یا مقتل کی درسگاہ میں داخل ہو کر موت کی تربیت حاصل کروں گا کہ اب فرشتہ اجل ہی میرا استاد ہے۔ یہ کہہ کر شجاع الدین کامران نے منہ پھیر لیا۔ کمال الدین احمد کچھ دیر تک سکوت کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر بلند آواز میں کہنے لگا، کامران، میں کسی امیر کا گماشتہ بن کر نہیں، ایک دوست کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا تھا۔ اگر کبھی تمہیں میری گواہی کی ضرورت محسوس ہوئی تو تم مجھے کسی زمانہ ساز رشتہ دار کی طرح بے زبان نہیں پاؤ گے۔ میں تم سے دور سہی مگر تمہارے لیے دعا ضرور کرتا رہوں گا۔ بس کمال لوٹ جاؤ کہ مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ کامران اتنی زور سے چیخا کہ زنداں کے سناٹوں میں گہرا شگاف پڑ گیا۔